السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیرالدین ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو امریکہ میں الیکشن چل رہا ہے، دوپہر کے تقریباً 12 بجے ہیں یہاں پہ اور ووٹنگ پروسیس جاری و ساری ہے۔ لیکن امریکی الیکشنز اور یہاں کے اپڈیٹس جو ہیں ان کے حوالے سے میں اگلے ویلاگ میں آپ سے تفصیلی طور پر گفتگو کروں گا۔ لیکن کوئکلی یہ کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت زیادہ ریاستیں ہیں، لیکن پولنگ سٹیشنز کی مینجمنٹ اور جس طرح سے مطلب کہ ایز اے پاکستانی مجھے پھر سے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو جو الیکشن کا ماحول ہوتا ہے اور جو آنیاں جانیاں جلسے ریلیاں پوسٹر فلیکسیں اور پھر پولنگ ڈے والے دن جس طرح سے لڑائیاں ہوتی ہیں، فائرنگیں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتے ہیں، دھاندلی بھی ہوتی ہے، ڈبے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، ڈبے غائب بھی ہو جاتے ہیں، عملہ بھی بیچ میں انوالو ہوتا ہے، کوئی کینڈیڈیٹ بھی بیچ میں انوالو ہوتا ہے، کوئی بول رہا ہے چیخ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو گیا، کوئی کچھ اور بند کر کے تالے لگا کے ٹھپے پہ ٹھپے بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے شناختی کارڈوں پہ بھی ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اتنا ہیپننگ الیکشن ہوتا ہے پاکستان کا، اتنا زبردست، مطلب کہ وائیویشس، ایکسائٹنگ، تھرلنگ، ایک پورے کے پورے ایک جیسے وہ سسپینس تھرلر ڈرامہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یقین کریں بہت بورنگ ہے امریکہ کا الیکشن۔ مطلب کہ میں صبح یہاں پہ قریب جو پولنگ سٹیشن ہے میں دیکھنے کے لیے گیا کہ کوئی ڈھول ڈھمکے، کوئی زردے بریانیاں وہاں پہ چل رہے ہوں گے، کوئی دمالیں ڈال رہی ہوں گی، کوئی سٹیکر لے کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے کینڈیڈیٹ کے نام سے۔ امید تو ویسے میں یہ کہہ رہا تھا کوئی لڑائی نہ دیکھنے کو ملے، لیکن کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا یار۔ مطلب کہ ٹاواں ٹاواں کوئی بندہ آتا ہے، وہ آ کے وہ جی ووٹ جاتا ہے اندر پولنگ بوتھ میں، ووٹ کاسٹ کر کے باہر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی اور بڑا ایک آرگنائزڈ سا عجیب بورنگ سا الیکٹرانک طریقہ ہے جس میں آپ ووٹ کاسٹ کر لیں۔ ارلی ووٹنگ بھی ہو گئی ہے اور مختلف ٹائم زونز امریکہ میں جو ہیں ان کے مطابق سارا دن ووٹنگ چلے گی، اور اس کے بعد وہ تو کوئی سسپینس نہیں، کوئی تھرل نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی بریانیاں، دیگیں، زردے، دھمالیں، کچھ بھی نہیں، اور کوئی کسی قسم کی وہ آنیاں جانیاں بھی نہیں، کوئی کینڈیڈیٹس بھی نہیں مجھے نظر آئے کہ وہ بسیں بھروا کے لے کر آ رہے ہوں۔ وہاں پہ تو بسیں بھرواتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ جتنا مرضی مشہور ہو وہ الیکشن والے دن جب بسیں نہیں بھروا سکتا نا، اپنی بسیں چلائے گا، اس کے بعد وہ بھروائے گا، اس کے بعد لوگوں کو لے کر آئے گا، تو جو کینڈیڈیٹ یہ نہیں کر سکتا وہ اکثر الیکشن ہار جاتا ہے۔ تو وہ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بہت بورنگ سا الیکشن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہیں کہ الیکشن میں ہوا کیا ہے، ٹرمپ جیت رہا ہے یا کیملا ہیرس جیت رہی ہے، اور سوئنگ سٹیٹس جو ہیں وہ ان میں ایونچولی کیا رزلٹ نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں جو میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ فی الحال واپس چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ جو بڑی خوبصورت طریقے سے خوبصورت قانون سازی، جس کے خوبصورت نتائج حاصل کیے گئے کل 4 گھنٹے میں، جس کے بارے میں آج بھی یہ بتایا گیا کہ جی وہ 4 گھنٹے میں بغیر کسی بحث کے وہ بل پاس ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ وہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ یوسف رضا گیلانی نے بھی اپنا اسینٹ دے دیا۔ تو جتنے خوبصورت قانون سازی کی گئی اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے کی گئی اور خوبصورت نتائج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور پھر وہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جس کا نام عمران خان ہے، اس نے پھر اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو قانون سازی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، قانون کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ایکسٹینشن مافیا ہے، قبضہ مافیا ہے۔ حالانکہ میں نے آپ سے کل بھی یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنی سسٹینیبلٹی اور پرسسٹنس اور اسٹیبلٹی ہے پاکستان میں، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، یہ حکومت نے بڑا زبردست، خوبصورت، بھرپور ایک قدم اٹھایا کہ ہمارے دفاعی اداروں میں بھی وہی اسٹیبلٹی آ جائے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے وہ عام جرنیلوں سے ہٹا کر 3 سے 5 سال کر دیا، اور عام جرنیل کا ریٹائرمنٹ کا پروسیجر جو ہے اس کو ڈیفرنٹ کر دیا، اور اس کا ڈیفرنٹ کر دیا۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ موجودہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، جنہوں نے نومبر 2025 میں ریٹائر ہونا تھا، وہ نومبر 2027 تک اب چیف آف دی آرمی اسٹاف کے عہدے پر ہوں گے، براجمان رہیں گے، اور اس کے بعد بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں اس وقت کی حکومت کو لگے گا کہ جنرل عاصم منیر کی مزید ضرورت ہے، فوج کو بھی، ملک کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، عدلیہ کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، میڈیا کو بھی، پاکستان کے عام آدمی کو بھی،
پنجابی کو بھی، سندھی کو بھی، بلوچی کو بھی، پٹھان کو بھی، ارائی کو بھی، جٹ کو بھی، راجپوت کو بھی، اور مرد کو بھی، عورت کو بھی، بوڑھے کو بھی اور بچے کو بھی، اور سب کا یقینی طور پہ اگر گزارا نہ ہوتے ہوئے محسوس ہوگا اس ٹائم پہ، تو پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں مزید ایکسٹینشن سوچی جا سکتی، اور وہ عین مطلب کہ پاکستان جس طرح سے ترقی کر رہا ہے اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ عمران خان نامی شخص جو ہے، یہ جیل میں بیٹھ کے آج بھی اس نے جو بات چیت کی ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اب آپ فیصلہ آپ لوگ کریں کہ ایک طرف آپ دیکھیں کتنی سٹیبلٹی دے رہی ہے یہ پارلیمنٹ، یہ گورنمنٹ، اور دوسری طرف ایک بندہ جس کو جیل میں ڈالا بھی اس لیے گیا ہے کہ باتیں بڑی اس طرح کی کرتا تھا، پھر بھی باتیں کری جا رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی پاکستانی عوام کو ملک پر مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھی چونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اچھا، یعنی کہ وہ اچھا بھی آنے والی نسلیں بھی، اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ جو نسلیں ہیں وہ چونٹیوں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ ملک پر قبضہ مافیا اور ایکسٹینشن مافیا کا تسلط ہے جو اپنے اقتدار اور قبضے کو طول دینے کے لیے ہر ایک ہتھ کنڈا اپنا رہا ہے، جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اور نہ ہی سیاسی اخلاقیات اجازت دیتی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن کے لیے کی گئی قانون سازی اسی کا حصہ ہے۔ عدالتوں اور پارلیمنٹ کو بھی روندا جا رہا ہے اور عوام کو بھی جو ایکسٹینشن دی گئی۔ جمہوریت قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کا قتل ہے۔ ایکسٹینشن اور قبضے سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوتے ہیں۔ قوم اپنے لیے کھڑی ہو اور منظم ہو کے پرامن احتجاج کرے، کیونکہ جب تک ملک میں انصاف کا انقلاب نہیں آئے گا تب تک جمہوریت نہیں ہوگی۔ انصاف کا انقلاب لانے کے لیے تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا۔ یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کا نہیں، پورے پاکستان کی بقا اور سالمیت کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج اڈیالہ جیل میں میڈیا اور اپنے وکلاء سے گفتگو۔ تو یہ بھائی صاحب انقلاب کی کال دے رہے ہیں انصاف کے نام پہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن کل اتنا خوبصورت قسم کا قانون جو پاس ہوا ہے، ایک خوبصورت ماحول میں اور خوبصورت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس خوبصورتی کو توالت دینے کے لیے جو قانون کل انٹروڈیوس کرایا آپ کی پارلیمنٹ نے، یہ اس کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں میں تو ان کو اب دہرانا بھی نہیں چاہتا، میں نہیں ان کو دہرانا چاہتا۔ یہ مطلب کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ایک اچھے خاصے چلتے دوڑتے بھاگتے ترقی کرتے نظام کو ایسی مغلظات سے نوازیں؟ تو یہ عجیب و غریب بات ہے نا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں، اب ہم بیٹھے ہیں 2024 میں، تو 2022 میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے اوتھ اٹھایا تھا کمانڈر ان چیف کا، تو 2 سال گزر گئے، ابھی سال پڑا تھا تو اس سے پہلے 2 سال اور آگے، اور اس کو 3 سال پڑے ہیں، تو اس سے پہلے اگر میں سمجھوں ماضی کی جتنی بھی وہ ہیں پریسیڈنٹس کو سامنے رکھوں گے، ایک ایکسٹینشن تو بنتی ہے نا آرمی چیف، بندہ آرمی چیف کے عہدے پر جا کے بیٹھے ایک تو وہ 10 سال پورے بن جاتے ہیں، 10 میں سے 2 گزرے ہیں، 8 رہتے ہیں۔ تو اب 8 سال کا ایک سنہری دور اگر پاکستان کو مل ہی رہا ہے تو صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کے خلاف چند جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے تھے، سائفر کے، توشہ خانہ کے اور دیگر، تو انہوں نے دیکھیں جی اس کو ایکسٹینشن مافیا اور قبضہ مافیا کہنا شروع کر دیا، اور صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، اور صرف اس لیے کہ ان کو گولیاں مارنی تھیں، اور صرف اس لیے کہ وہ 1 سال سے اوپر جیل میں ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کی پارٹی کو توڑا گیا ہے، صرف اس لیے کہ الیکشن چوری ہوا ہے، صرف اس لیے کہ الیکشن مینڈیٹ پر ڈکیتی ڈالی ہے، صرف اس لیے کہ جی ان کے پارٹی ورکرز جو ہیں ان کے گھروں پر چھاپے، ان کی عورتوں کو اٹھانا، بچوں کے ساتھ ہراساں ان کو کرنا، صرف اس لیے کہ زبردستی پریس کانفرنسز ان کے رہنماؤں سے کرا دی گئی ہیں، صرف اس لیے کہ قانون جو ہے اس کو لونڈی کو بھی شاید ذرا زیادہ عزت دی جاتی تھی زمانہ قبل از مسیح میں، قانون کو اس لونڈی سے بھی تھوڑا بدتر ٹریٹ کر لیا گیا ہے، صرف اس لیے، صرف یہ چند چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے۔ ادروائز اتنی سنہری لیجسلیشن، سنہری طریقے سے سنہرا دور سامنے نظر آ رہا ہے، اور عمران خان کیا باتیں کر رہا ہے، آپ سوچیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کس قسم کا آدمی ہے۔ بہرحال مزید کچھ خبریں کوئکلی آج کے ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں۔ عدلیہ پر عدلیہ پر یہ پھر سلمان راجہ صاحب سامنے آ گئے، ان کا بیان کہ جی عدلیہ پر حملہ ہوا ہے، ڈر گئے، سہم گئے، لوگ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔
ایک طرف تو یہ کہا سلمان راجہ صاحب نے، اور دوسری طرف پھر وہ کہہ رہے ہیں سروسز چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ اندرونی معاملہ ہے، لیکن جس طرح ہوا یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن بہرحال اس سے آگے چلنا چاہیے. تو انہوں نے ایک طرح سے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے. لیکن عمران خان اور بات کر رہے ہیں، عمر ایوب اور بات کر رہے ہیں. اچھا، اب میں کوئکلی باقی خبریں آپ کو دے دوں. آپ کا پہلا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، یہ جو اس چیف جسٹس کے انڈر، اور اس میں جسٹس امین الدین خان جو ہیں ان کو آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. ووٹنگ ہوئی ہے، 7-5 سے آئینی بینچ کا فیصلہ ہوا ہے. 7 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا ہے، 5 نے خلاف کیا ہے. جن 5 نے خلاف کیا اس میں آپ کے موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں اور یحییٰ آفریدی از ناٹ اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ بائی دا وے. آپ کا اپنا چیف جسٹس آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں. سو وہ آپ نے سنا تھا نا، اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ، یہ اکثر کہا جاتا تھا، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے بارے میں لوگوں نے اکثر کہا ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. تو یہ جو بہترین 26ویں خوبصورت آئینی ترمیم آئی ہے، اس کا جو خوبصورت نتیجہ ایک ہے کہ سپریم کورٹ ود ان اے سپریم کورٹ پیدا کر دی گئی ہے، جوڈیشری ود ان دا جوڈیشری پیدا کر دی گئی ہے. تو اس کا اب یہ نتیجہ ہے کہ آپ کا اپنا چیف جسٹس آف پاکستان از ناٹ اے پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ، جس نے آئین کی تشریح کرنی ہے اہم سیاسی قومی مفاد کے معاملات میں. تو جو 7 لوگ ہوئے ہیں جی، اس میں جسٹس امین الدین خان اس بینچ کو ہیڈ کریں گے، جمال مندوخیل ہوں گے، جسٹس محمد مظہر ہوں گے، عائشہ ملک ہوں گی، حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم افغان. تو یہ 7 لوگ ہوں گے. اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے اس بینچ کی، اس میں آپ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے، اور شبلی فراز پاکستان تحریک انصاف کے. لیکن بہرحال یہ آئینی بینچ فی الحال بنا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ ود ان دی سپریم کورٹ فار دی انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشنل کیسز. دس کانسٹیٹیوشنل بینچ از گوئنگ ٹو فنکشن. اور باقی the rest of the judges of the Supreme Court will have nothing to do with the constitutional cases, as if they do not know the Constitution of Pakistan, as if they are some lesser judges. So judiciary within judiciary, Supreme Court within Supreme Court, سب کو مبارک ہو. آگے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ خط ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک خط لکھا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ خط ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جتنی بھی پٹیشنز ہیں ان کو لے کر فوری طور پر ایک فل کورٹ بنا دیا جائے، کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے یا آئین سے مطابقت رکھتی ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی فائنڈنگ دے. لیکن وہ نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جی کمیٹی کا اجلاس بلائیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، تاکہ وہ فل کورٹ بینچ بنائے اور اس کے بعد وہ معاملات اٹھائے جائیں. لیکن کمیٹی کا اجلاس نہیں بلائے گا. تو ہم 2 ججز جو تھے، ہم کیونکہ میجورٹی میں منصور علی شاہ، منیب اختر، ہم نے خود سے اجلاس بلایا، اور ہم یہ اجلاس بلا کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فوری طور پہ فل کورٹ بنایا جائے. لیکن چیف جسٹس صاحب، وہ ہم نے خود جو کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا اس میں فیصلہ کیا تھا، اس کے باوجود فل کورٹ اجلاس ابھی تک نہیں بنایا گیا، اور کسی قسم کا کوئی جو بینچز بننے کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. تو یہ خط انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا ہے. تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے آپ اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو سنتے رہیں گے آنے والے دنوں میں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جوڈیشری ود ان جوڈیشری بنا دی گئی ہے، تو یہ اتنی جلدی آسانی سے سیٹل نہیں ہو سکے گی. تو ایک تو یہ خبر ہے جی، اور اس کے علاوہ باقی میں نے آپ سے کور کر لی ہیں ساری. اور مزید خوبصورتی کے بارے میں زیادہ بات کی جائے تو اس پہ داغ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے حساب سے ہی بات کرنی چاہیے. امریکن بورنگ الیکشنز جو ہوئے ہیں، nothing like the Pakistani election at all. No firing, no ڈھول ڈھمکا، no لڑائیاں، and nothing like the Pakistani election. اس کے اوپر تفصیلی جو نتائج آئیں گے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ in the next vlog. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.